السلام میرے بیٹے، میں کوئی متنازع بات نہیں کرتا. میرا اسلام ایک حکمت کا دین ہے. اس کے اندر دو چیزیں نہیں ہیں. اسلام دو نہیں ہے، اسلام ایک ہے. اس پر میں نے ایک طالب علمانہ بات کی. میں نے کہا کہ اگر مفتی اعظم صاحب کا تمباکو والا پان حلال ہے، میرے شیخ الحدیث پٹھان کا نسوار حلال ہے، تو اس وقت الکوہل بھی اس آدمی کے لیے حلال ہوگا کہ جب تک اسے خمار عقل نہیں ہوتا. صحیح. اب میں اگر تمباکو والا پان کھاتا ہوں تو 3 منٹ کے بعد میرے اوپر خمار عقل ہو جاتا ہے، میں تو گرنے لگ جاتا ہوں. سمجھو میرے لیے حرام ہے. آپ پر اگر اس چیز کا اثر نہیں ہوا یا آپ عادی ہو چکے ہیں اس نشے کے، تو وہ حلال ہو گیا. اس لیے نا کہ تمباکو والا پان جو ہے، ہمارے مفتی اعظم صاحب دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں. ایک مفتی اعظم صاحب نے مجھے بتائی، بڑی مجھے مذاق ہے کیونکہ سب کے ساتھ شراب یا الکوہل کے بعد آپ کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی. اسلام میں کہا گیا ہے کہ شراب منع ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کا کسی کوئی اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اس کو خمار نہیں ہوتا تو مطلب وہ حلال ہو گئی. نہیں میرے بیٹے، آپ پھر ملا رہے ہو. ایک ہے خمر، شراب اور دارو، اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. جس آدمی کے اوپر خمار عقل ہوگا اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ خمار عقل ہے. باقی شراب تو وہ حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے. آپ کی اور ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ الکوہل شراب ہے، الکوہل دارو ہے، الکوہل خمر ہے. الکوہل کو تو خود میں نے جو آپ کی مری والی فیکٹری ہے اس میں خود بنتے ہوئے دیکھا ہے. مفتی عبدالقوی تو ایک تحقیقی آدمی ہے. کیا ہے؟ گنے کا رس ہے، مختلف کیمیکلز ہیں، ان کو ملایا جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے الکوہل. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم نے الکوہل کو اور ہم نے شراب، خمر اور دارو کو ایک چیز سمجھ لی ہے.